حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے جنات پر بھی حکومت دی تھی۔ جنات نے ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ وہ دور دراز سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لاتے تھے۔ ان کی تعمیر کردہ کہ جنات نے آخر کس طرح ان سخت ترین چٹانوں کو 60 سے 80 میٹر گہرائی تک کاٹا تھا، اور انہوں نے کون سے آلات کی مدد سے مدد حاصل کی تھی۔ اگرچہ ان 300 میں سے اس وقت صرف 20 کنویں ہی کارآمد رہ گئے ہیں، تاہم سارے کنوؤں کے نشانات اب بھی یہاں موجود ہیں۔ ان کنوؤں کو دیکھنے والا ہر شخص حیرت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت یمن جا رہے تھے تو وہ یہاں دوپہر کے کھانے کے لیے اترے تھے۔ لشکر میں جنات کی فوج بھی شامل تھی۔ جب لوگ پیاسے ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی فوج کے کمانڈر سپتر کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مگر میٹھا پانی آپ کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سپتر کو پانی نکالنے کا حکم دیا تو تھوڑی دیر میں ہی اس نے اپنی فوج کی مدد سے 300 کنویں کھود دیے، اور سیدنا سلیمان کا پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ معروف مورخ یاقوت حموی کے دور تک یہ سارے کنویں میٹھے پانی سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ یہ علاقہ اپنے میٹھے پانی کے کنوؤں کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ ان کنوؤں کی وجہ سے یہ علاقہ بعد میں ایک تجارتی مرکز بن گیا تھا، جہاں عراق عرب کے تاجر منڈیاں لگاتے تھے۔ نجد سمیت سعودی عرب کے شمالی علاقوں کے لوگ یہاں آ کر خریداری کرتے تھے۔ تاجر اپنے سامان تجارت کو یہیں اگلے سیزن تک محفوظ کے لیے پہاڑوں پر بنے ہوئے بڑے گوداموں میں رکھتے، جنہیں سیاہ بیت کہا جاتا ہے۔ یہ گودام اب بھی وہاں موجود ہے۔ علاوہ ازیں یہ علاقہ مختلف آثار قدیمہ کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ سعودی حکومت نے یہاں ایک شاہی قلعہ بھی تعمیر کرایا۔ 1354 ہجری میں تعمیر ہونے والے اس قلعے کو گارے پتھروں اور لکڑیوں سے بنایا گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔